اور قرآن پاک کی حجیت، اس کا استناد، اگر سب کو یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ تین بنیادیں ہیں اسلام کی، جو اللہ کو رب مانتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اور جو قرآن پاک کو پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت مانتا ہے، وہ اس امت کا ترجمان ہے۔ بات امت مسلمہ کی ہو رہی ہے، بات شیعوں کی اور سنیوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ ساری مصیبت یہ ہے کہ امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ امت فرقوں میں نہیں بانٹی جا سکتی ہے، یہ امت وہ ہے جو امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تم کو مسلمان کہا، اور اس قرآن پاک میں بھی تم کو اسلام اور مسلمان کے لفظ سے موسوم کیا۔ یہ امت مسلمہ ہے۔ اگر امت مسلمہ کو اس بات کا صحیح احساس ہوتا کہ ہم ایک امت ہیں، تو اس وقت اس مقام پر 10 لاکھ مسلمان، کم از کم 10 لاکھ مسلمان موجود ہوتے، پوری امت یہاں پر اکٹھا ہوتی، یہاں ایک محدود تعداد نہ ہوتی۔ یہ ساری غلطی اس وجہ سے ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں اجلاس شیعوں کی طرف سے ہے اور فلاں اجلاس سنیوں کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے، امت میں جو الفاظ تفرقہ پیدا کرنے کا سبب بنے، ان الفاظ کو کسی صندوقچے میں ڈال دیجئے، اور کسی دریا میں بہا دیجئے۔ وہ الفاظ جو اس امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، وہ دیوبندیت یا بریلویت کے الفاظ ہوں، وہ مقلدیت یا غیر مقلدیت کے الفاظ ہوں، وہ سنیت یا شیعت کے الفاظ ہوں، یہ سارے الفاظ اس لیے ہیں کہ یہ جوڑ پیدا کریں یا تعارف کریں۔ اگر ان کے ذریعے تفریق پیدا ہو یا فرقہ بندی پیدا ہو تو یہ الفاظ حرام ہیں، ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ قرآن نے ہم کو امت مسلمہ کہا ہے، اور ہم کو اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرانا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے تہران کی یونیورسٹی میں صدر جمہوریہ ایران شیخ حسن روحانی کے نمائندے ڈاکٹر علی یونسی کے سامنے، اور جبکہ تمام بڑے بڑے شیعہ و سنی علماء جمع تھے، میں نے ان سے ایران میں یہ بات کہی کہ یہ الفاظ جن سے فرقے کا تاثر پیدا ہوتا ہے، ان الفاظ کو کنارے ڈال دیجئے، اور جب خطاب کیجئے تو امت مسلمہ کی بنیاد پر خطاب کیجئے۔ اگر ہم نے آج یہ فیصلہ لکھنؤ کی سرزمین پر کر لیا، اگر آج ہم نے یہ فیصلہ لکھنؤ کی سرزمین پر کر لیا، تو خدا کی قسم لکھنؤ سے ایک نئی تاریخ شروع ہوگی، اور یہ تاریخ پورے عالم اسلامی پر غالب آئے گی۔ یاد رکھیے کہ کسی نے کہا تھا خدا شر برانگیزت کے خیر ما درا باشد، ایک شر اور شر کا نمائندہ وہ وسیم رضوی ہے، جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ یہ بکواس بکے گا اور جب وہ کتوں کی طرح بھونکے گا تو اس کا رد عمل ایسا ہوگا کہ سنی اور شیعہ اب اپنے ان الفاظ سے بالا تر ہو کر یہ اعلان سے کہیں گے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری ایک امت ہے اور اس امت میں تفریقے کا جواز نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے پیدا مت کرو، فرقہ بندیاں مت کرو، سب مل کر ایک رسی کو جو اللہ کے دین کی ہے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو فرقوں میں تبدیل ہو گئے، جنہوں نے آپس میں اپنے کو ایک دوسرے سے جدا کر لیا اور اختلافات پیدا کیے، ان کی طرح مت بننا، جبکہ ان کے سامنے دلیلیں آ چکی تھی۔ ان کو اللہ کی طرف سے سنگین عذاب دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اس لیے فرقہ بندیوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور آج سے جو شیعہ کہلاتے ہیں، جو سنی کہلاتے ہیں، سن لیں کہ پوری امت شیعہ ہے
اور پوری امت اہل سنت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم نوح کے شیعہ تھے۔ قرآن خود کہتا ہے حضرت ابراہیم نوح کے شیعہ تھے۔ اس معنی میں اگر لفظ شیعہ استعمال کیا جائے تو ہم سب مسلمان شیعہ ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، فرمایا کہیں پر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہے، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ۔ ظاہر ہے کہ کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس اعتبار سے سنت رسول پوری امت مسلمہ پر حجت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے دینی امور کے ذمہ دار ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اور میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے پوری امت اہل سنت بھی ہے، پوری امت اہل حدیث بھی ہے، پوری امت اہل قرآن بھی ہے۔ جب نسبت کو اپنے صحیح معنوں میں لیا جائے گا، اور اگر اہل سنت تفریق کے لیے ہے اور شیعہ تفریق کے لیے ہے تو نہ وہ جائز ہے نہ یہ جائز ہے۔ ایک پہلو سے سب کے سب شیعہ اور سب کے سب اہل سنت ہیں، اور ایک پہلو سے جب یہ الفاظ تفریق پیدا کریں تو جائز نہیں ہے۔ اس وقت جو اللہ نے ہم کو لقب دیا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ اپنا تعارف کرائیے تو کہیے ہم مسلم ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو سن 10 ہجری میں ہوا، اس سے واپس آتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ کی تاریخ میں تقریباً 40-50 ہزار صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ یہاں ٹھہرے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہوئی، پھر آپ نے خطاب فرمایا اور سیدنا علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے قریب کھڑا کیا اور ان کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد 30-40 ہزار 50 ہزار صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے سن لو اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ جو مقام حضرت ہارون کو دیا گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا اسی موقع پر من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے، نبی جس کے ولی علی اس کے ولی۔ یہ اعلان آپ نے 40-50 ہزار صحابہ کے درمیان فرمایا۔ جو اہل سنت نہیں جانتے یا بھول گئے ہیں یا بھولتے ہوئے بنتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت محدثین کبار نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے، قطعی صحیح کہا ہے، اس حدیث میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کو اس حدیث کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ پوری امت مانتی ہے کہ حضرت علی کو جو مقام عطا فرمایا گیا وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا، یہ خاص مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام ہے، عمر فاروق کا مقام ہے، عثمان ابن عفان کا ایک مقام ہے، اور نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی
عضوا علیہا بالنواجذ. لیکن حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، وہ ولی المؤمنین ہیں، وہ مسلمانوں کے ولی ہیں، یہ ان کو مقام دیا گیا. اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تمام خواتین جنت کی سردار ہے. یہ مقام ان کے لیے طے ہوا. اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی اختلاف نہ اہل تشیع میں ہے نہ اہل سنت میں، یہ متفق علیہ مسائل ہیں. اور ان مسائل کی بنیاد پر پوری امت کو متفق ہو کر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ قرآن برحق ہے، اس کا لفظ لفظ برحق ہے، حرف حرف برحق ہے، زبر زیر پیش برحق ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے جو کلام شروع ہوتا ہے وہ سورۃ الناس پر من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا ہے. یہ اس کی ترتیب ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کی ایک وہ ترتیب ہے جو نزولی ترتیب ہے جس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری صورتیں نازل ہوتی رہیں. وہ ایک ترتیب ہے. اس لیے آج جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وسیم مرتد ہے، کافر ہے، آج ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ وسیم مرتد ہے اور کافر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں واضح طور پر بیان کی گئی ہے ان کے بارے میں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ ناصبی ہے، منافق ہے، مجرم ہے. وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی سے فرما دی، ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہے اور انہی کی روشنی میں چلنا ہے. اب علاج کیا ہے؟ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں علاج یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا اور رمضان آنے والا ہے. طے کر لیجئے، پورا مجمع طے کر لے کہ اب بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہوگا. طے کر لیجئے کہ رمضان میں مسجدوں میں قرآن پاک کی صبح سے شام تک تلاوت ہوگی، راتوں میں تلاوت ہوگی اور قیام اللیل کا اہتمام ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ شیعہ سنی مسجدوں کے فرق کو مٹا دیجئے، ہر مسجد اللہ کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کی ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کی دہائی مت دو. اعلان کر دیجئے لکھنؤ میں ہر مسجد میں انشاءاللہ رمضان مبارک میں تلاوت کے حلقے لگیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ اور تجوید کے انعامی مقابلے رمضان بھر منعقد کیے جائیں گے. یہ اعلان کیا جائے اور ہر مسجد میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے گا. یہ چند باتیں اگر ہم لوگ طے کر لیں گے اور ہر غیر مسلم تک قرآن پاک کے ترجمے کو پہنچایا جائے گا کہ یہ ہدایت نامہ پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف کسی قوم کے لیے نہیں ہے، تو ہم اصل جواب انشاءاللہ ہر گمراہ کو دے دیں گے اور صراط مستقیم واضح کر دیں گے.